کافروں کی اور ان لوگوں کی باتوں پر صبر کریں اور ان کو خوبصورتی سے ٹال دیا کریں اور ان جھٹلانے والوں کو میرے اوپر رہنے دیں، میں خود ہی نمٹ لوں گا ان سے. اور یہ جن نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے اور تمہارے پاس کیا ہے، تو یہ نعمتیں بہت تھوڑی سی ہیں ان کے لیے اور بہت تھوڑے سے دن کی ہیں. پھر تو آگ ہے میرے پاس ان کے لیے. تو جب وہ قادر مطلق جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اپنے محبوب ترین بندے کو، آپ سے زیادہ محبوب کوئی رب کو ہے؟ ہمارے عقیدے اور یقین کے مطابق کوئی نہیں کائنات میں، کہ رب جس کو سرکار عالم سے زیادہ چاہتا ہو. کوئی ایسی ہستی دنیا میں نہ ہم نے پیدا کری نہ پیدا کرے گا. آپ ہی کی ذات مبارکہ ہے. اور وہ اپنے محبوب ترین بندے کو، جس کو زمین پر پورا اختیار دیا کہ جس کو چاہو دنیا دو، جس کو چاہو آخرت دو، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو جن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غنی ہیں، مختار ہیں، ان کو صبر کی تلقین کر رہا ہے کہ آپ صبر کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مشکلات سے لڑنے کا فارمولہ صرف صبر ہے، جو ہم سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم رب سے راضی نہیں ہوتے. جب رب سے راضی ہوتے ہیں تو صبر پیدا ہوتا ہے. رب سے راضی کب ہوتے ہیں؟ جب ہماری کوشش کے باوجود کچھ نہ ہو رہا ہو، پھر کہتے ہیں اللہ کی مرضی ایسے تھی. پہلے نہیں آتے اس میں، آخر میں آتے ہیں. اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں تجھے تیری کوشش میں اتنا تھکا دوں گا اللہ کہ پھر وہی ہوگا جو میری مرضی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ مطلب کے لیے آئے یا مقصد کے لیے آئے؟ دنیا میں ہمیں اس نے دنیا کے مطلب کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایک مقصد کے لیے بھیجا. اور وہ مقصد ہے کہ تم یہاں پر رہتے ہوئے اپنے رب کو پہچانو. تم نے مقصد بھول گئے اور تم مطلب میں لگ گئے. اور اس مطلب نے تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا. ہمیں اپنی زندگی آسان کرنی ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ ہم خواہشوں پہ جینا چھوڑ دیں اور ضرورت پہ آ جائیں. انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنی خواہش میں نہیں گزارتے تھے، اللہ کی مرضی پہ گزارتے. اور دنیا وہ اپنی خواہش کی بنیاد پہ حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی ضرورت تحت لیتے کہ جتنی دنیا میں رہنے کی بھی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. دنیا میں جتنی رہنے کی ضرورت ہے اور جتنی ضرورت سے میرا کام نکل سکتا ہے وہ اسی پر نکال لیتے تھے. تو اگر ہم انبیاء کے طریقے پہ رہیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو جس طرح بھیجا اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری وہ ہماری دنیا کا
کم ترین کمانے والا آدمی بھی گزار سکتا ہے بڑے سکون سے، اور دنیا کا مالدار ترین آدمی بھی اس پہ زندگی گزار سکتا ہے آرام کے ساتھ۔ اب وہ لوگ جن کو اللہ نے دولت دی، بے پناہ، جنہیں آسائش دی، جنہیں آرائش دی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اگر وہی لوگ کامیاب ہیں تو پھر فرعون اور نمرود اور شداد کو تم برا کیوں کہتے ہو؟ وہ بھی تو وہی لوگ تھے، ان کے پاس بھی تو مال و دولت تھی۔ جتنی فرعون کے پاس مال و دولت تھی کیا موسیٰ کے پاس تھی؟ جتنی نمرود کے پاس مال و دولت تھی کیا حضرت ابراہیم کے پاس تھی؟ تو پھر فرعون کامیاب کیوں نہیں ہوا اور موسیٰ کامیاب کیوں ہو گئے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی دنیا میں گزاریں فرعون کی طرح، اور آخرت ہمیں ملے موسیٰ کی طرح۔ تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کوئی اپنا قانون بدلے گا تمہارے لیے؟ اور اگر تمہارے لیے وہ ایسا کر بھی دے کہ تم فرعون جیسی زندگی گزارو، موسیٰ جیسی آخرت مل جائے، تو پھر تو فرعون بھی جائے گا جنت میں، نمرود بھی جائے گا، تو خدا کا تو قانون ہی ختم ہو گیا پھر تو جزا اور سزا کا۔ اسی لیے اس نے بتایا کہ جیسے دنیا میں زندگی گزارو گے تمہاری آخرت ویسے ہی کرو گا۔ دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھو گے، جس کے طریقے پہ چلو گے، آخرت تمہاری اسی کے ساتھ کروں گا۔ تو آج تم فرعون جیسی زندگی گزارو گے، آخرت فرعون کے ساتھ ہونی ہے۔ آج تم موسیٰ جیسی زندگی گزارو، آخرت موسیٰ کے ساتھ ہونی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رہ گئی بات، تمہیں دولت دی اس نے، غنی کرا، اور ایک کو فقیر رکھا، تو دونوں آزمائش میں ہیں۔ جس کو دولت دی وہ بھی آزمائش میں، اور جو فقیر ہے وہ بھی آزمائش میں۔ اب جس کو دولت اور نعمت دی وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کو کہاں خرچ کرتا ہے، اس کا کرتا کیا ہے، اس سے یہ جہنم کا کھڈا کھودتا ہے یا جنت میں باغ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دولت مند کے لیے آزمائش ہو گئی دولت اس کی۔ تو ہمارے ہاں اگر 100 لوگ پاس ہے تو 98% وہ لوگ ہیں جہنم کا گھڑا کھودتے ہیں اس سے، اور 2% کو اللہ شاید توفیق دے کہ وہ جنت میں بھاگ لگاتے ہیں اس سے۔ اور ہمارے ہاں جو 100% مخلوق الحال ہیں، فقیر ہیں، وہ بھی 98% اپنے فقر سے گھڑا کھودتے ہیں جہنم کا، اور 2% ہوتے ہیں کہ جو اس حالت میں اسے رب کا شکر ادا کر کے جنت میں باغ لگا لیتے ہیں، اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور 98% اپنی غریبی کی شکایت کرتے رہتے ہیں اور ناشکرے ہوتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے اس کا، اور شکایت میں ساری عمر گزار دیتے ہیں، اور اسی شکایت میں مر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا رکھا ہے، اللہ نے مجھے ایسے رکھا ہوا، اللہ مجھے یہ نہیں دے رہا، اللہ مجھے وہ نہیں دے رہا، تو ساری عمر شکایت پہ گزار دی۔ ابھی اللہ نے تجھے کچھ نہیں دیا اگر، تو تیرے لیے یہ بھی فائدے کی بات ہے، حساب کم دینا پڑے گا تجھے آگے، اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کم دیا کہ تجھے حساب بھی کم دینا پڑے گا۔ کیا بات۔ اور جن کو زیادہ دیا ان کو دونوں طرف مشکل میں ڈال دیا کہ یہاں بھی حساب دیں اور وہاں بھی حساب دیں اس کا۔ اللہ
کہ کیا کرا تم نے؟ وہ بھی جو فقیر ہے مقبول ہو سکتا ہے، اور وہ بھی جو کبیر ہے امیر ہے وہ بھی مقبول ہو سکتا ہے، لیکن اگر پہچان لے سمجھ لے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مگر یہ بات سمجھ میں اس وقت تک نہیں آتی جب تک کسی کی صحبت اختیار نہ ہو۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، یعنی کہ یہ کلام ان کا علماء سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب علم، تو فارغ ہو کر سیدھا ممبر پہ نہ آ، پہلے کسی کامل ولی کامل فقیر کی صحبت اختیار کر، جب تجھے وہ اجازت دے تب آ، اگر اس سے پہلے آیا تو لوگوں میں فساد ڈالے گا۔ کیوں کہ تو نے علم تو پڑھ لیا ہے، مگر اس کے صرف کرنے کا طریقہ نہیں پتا کہ اس کو خرچ کیسے کیا جائے۔ کیوں کہ بچہ 3 سال کی عمر میں بولنے لگتا ہے، 3 سال کی عمر میں کم و بیش بولنے لگتا ہے، لیکن 70 سال کی عمر تک اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کیا بولنا ہے۔ اور اسی نہ پتا ہونے کی وجہ سے کہ مجھے کہاں کیا بولنا ہے، وہ لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے اور خود بھی عذاب میں ہوتا ہے، کہ کسی کی چگلی، کسی سے جھوٹ، کسی کی برائی، کہیں منافقت، کہیں محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ سمجھ آئے کہ مجھے کہاں کیا بولنا ہے تو وہ مفکر اور دانش مند ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ مجھے کہاں کیا بولنا ہے تو وہ جاہل رہتا ہے۔ ابو جہل کیا تھا؟ ابو الحکم کہلاتا تھا، لوگوں کے فیصلے منٹوں میں کر دیتا تھا، فن تھا نا بولنے کا، اس کو علم بھی تھا، لیکن جب حق کی گواہی دینے کا وقت آیا تو نہیں دے سکا۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ ساتھ رہ کر کافر ہو گیا، اور حبش سے اور نجف سے آگے مومن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو وہ آقا سمجھتے تھے، سردار سمجھتے تھے، وہ واصل جہنم ہو گئے، اور جو غلام تھے وہ آقا ہو گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کہاں کیا بولنا ہے۔ انہوں نے وہاں وہی بولا کہ جب وقت آیا گواہی دینے کا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، گواہی دے دی۔ تو جہالت یہ نہیں ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، جہالت تو حق سے جاہل ہونے کا نام ہے۔ حق کو قبول نہ کرنے کا نام جہالت ہے۔ اور حق یہ ہے، عالم پر اس بات پر حق ہے کہ وہ لوگوں کو حق کا راستہ بتائے۔ علم کا حق یہی ہے کہ حق کا راستہ بتائے۔
میں اس کو نفع ہو یا نقصان ہو، لیکن راستہ حق کا ہوتا ہے، لوگوں کو حق پتا ہے۔ علم سیکھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو علم سیکھتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور ان کے حکم کو قائم کرنے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا علم سیکھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ جس نے دین سے دنیا کمائی اس کا اجر دنیا تک محدود ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین سیکھا اور اسی پر عمل کیا اور اسی پہ کاربند ہوا، اس کی نیکی آسمانوں میں لے جائے گی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے نیکی دنیا کے لیے کی اس کو زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے، اور جو نیکی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جاتی ہے وہ آسمانوں میں لے جائی جاتی ہے۔ ہماری زندگی کی اگر کوئی ایک نیکی، کوئی ایک سجدہ اگر قبول ہو جائے پوری زندگی کا، تو آخرت میں ہماری بخشش کا باعث وہی ہو جائے گا۔ اور ہم ساری عمر سجدہ کرتے رہتے ہیں، ساری عمر نیکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دنیا واہ واہ کرے ہماری، ہم دنیا میں معزز ہو جائیں۔ تو دنیا میں وہ معزز ہو جاتے ہیں، دنیا ان کی واہ واہ بھی کرتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو فخر بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت کر رہی ہے، لیکن نتیجہ اس کا صفر ہوتا ہے۔ جب آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہماری یہ نیکیاں تھیں، ہم نے یہ کرا، تو رب العزت کہے گا اس کا صلہ تو تم پا چکے۔ اور وہ کہیں گے کہ کیسے؟ کہا تم یہ چاہتے تھے دنیا میں عزت تو ہوئی نہیں تمہاری؟ کہے گا ہاں۔ کہے گا تم اجرت چاہتے تھے، ملی نہیں ملی تمہیں؟ کہا ہاں۔ کہا لوگ تمہیں دیکھ کے واہ واہ کرتے تھے، ہوا نہیں ہوا؟ کہہ رہے ہاں۔ تو کہہ رہے بس ختم، تم نے تو پا لی، اب تو سارا ایسا ختم، اب تو جو باقی پیچھے تم کر کے آئے ہو وہ رہ گیا ہے، اب اس پہ بات کرو۔ پھر ان سے تو حساب بھی نہیں ہوگا، ان کو کہے گا ان کو اٹھاؤ لے آؤ ڈال دو، بس ان کا ایسا ہو چکا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے علم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ کیوں؟ علم اللہ تعالیٰ نے دو کو دیا، اور یہ دو کی وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک علم شیطان کو دیا، ابلیس کو دیا، اور ایک علم آدم علیہ السلام کو دیا۔ ابلیس کے علم نے اس کو متکبر کر دیا، اس کو ریاکار کر دیا، اور آدم کے علم نے ان کو عاجز کر دیا۔ اور یہ آدم کا علم تھا کہ علم نافع، کہ جس پر آپ نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کرایا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے مجھ پہ رحم نہیں کیا اور مجھے نہیں بخشا تو میں خسارے میں رہ جاؤں گا۔ لیکن ابلیس میں یہ خوف نہیں آیا، وہ تو سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ تو رب نے انکار کیا، کہا نہیں دے دی۔
اور کہہ رہا ہے مجھے ان پہ اختیار دے، تو اس نے کہا دے دیا. اور کہا میں ان کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، تو کہا جا بھٹکا. کیوں؟ کہ جن کے پاس آدم کا علم ہوگا وہ تیرے منہ پہ خاک مل دیں گے، سبحان اللہ. اور جو تیرے ہی وارث ہوں گے وہ تیرے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. تو آج وہ علم جو ہم میں عاجزی انکساری پیدا کرے، ہمیں لوگوں سے منفرد نہ کرے، الگ نہ کرے، وہ آدم علیہ السلام کا علم ہے. اور جو علم ہمیں متکبر کر دے، ریاکار کر دے، لوگوں میں ہمیں زیادہ عالم بنا دے اور ہم سب کو جائز سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، تو اس کا مطلب ابلیس کی وراثت ملی ہے اس کو. وہاں سے یہ علم آ گیا اس کے پاس. بس کفران نعمت اور شکران نعمت میں ایک لکیر کا فرق ہے. وہی نعمت ابلیس کی ہو جاتی ہے، وہی نعمت آدم کی ہو جاتی ہے. اگر نعمت میں منیب نظر آ گیا تو یہ شکران نعمت ہے، اور نعمت میں اپنی تدبیر نظر آ گئی تو یہ کفران نعمت ہے. یہی حال ہی نہیں. اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کے راستے پر ہیں اور ہمارے حصے میں کس کا علم آیا. یہ ایک عام آدمی سے لے کے ایک عالم تک کے لیے بات، کہ وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے. کیوں؟ کہ منصف تمہارے اندر موجود ہے، جس کو تم ضمیر کہتے ہو. وہ تمہیں حق بات بتاتا ہے، تم قبول نہ کرو الگ بات ہے. کسی پہ تو ظلم کر لو، جب رات کو لیٹتے ہو تمہیں خیال آئے گا کہ یار تم نے ظلم کیا. اور اگر تمہیں یہ خیال نہیں آیا رات کو یا کسی وقت بھی کہ تم نے ظلم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تمہارا ضمیر مر گیا، تم مر چکے ہو. جس کا ضمیر مر جاتا ہے وہ بندہ مر جاتا ہے. مردے کا ضمیر نہیں بولتا، زندہ کا ضمیر ضرور بولتا ہے. اور جب مردہ کا ضمیر آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کی تمام دنیا میں نیکیاں بیکار ہو جاتی ہیں، پھر وہ کسی مقصد کا نہیں رہتا. یہ بڑی مشکل سے مرتا ہے. لیکن اس کو دبایا ہوا ہوتا ہے تمہارا لالچ، تمہارا غصہ، تمہاری انا، اس کو دبا کے رکھتا ہے. مگر یہ دبا ہوا بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اگر ہمیں فوراً احساس ہو جائے کہ ہم نے غلطی کری ہے تو ہمیں رجوع کرنا چاہیے. کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. کسی کا مال غصب کر لیا ہے تو اس کے حوالے کرنا چاہیے. ورنہ تم سے بہتر وہ جانور ہے جو روڈ پہ پھر رہا ہے. وہ روڈ پہ اسی لیے پھر رہا ہے کہ اس کو کسی کی جگہ پہ قبضہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اور وہ کسی جگہ کو اپنی جگہ نہیں سمجھتا. تو انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا. کتنی نیکیاں کر لو آپ، کتنی ہی عبادت کر لو آپ، کتنی ریاضت کر لو آپ، کتنی ہی ذکر فکر کر لو آپ،
اگر کسی ایک آدمی کا بھی حق آپ کے اوپر ہے نا، تو جب تک وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو کوئی ریاضت نہیں چھوڑا سکتی. اولیاء اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کبھی کسی انسان کے حق کو اپنے اوپر نہیں رہنے دیتے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اللہ اسے ہی اپنا ولی بناتا ہے جو کسی انسان کا حق اپنے اوپر نہیں رکھتا. عبادت اور ریاضت تمہیں کیوں کرائی جاتی ہے؟ عبادت تو صرف تمہیں اس لیے کرائی جاتی ہے کہ تاکہ تم یہ جان لو کہ تمہارا رب تمہارے نزدیک ہے. اور وہ اگر تمہاری جانکاری ہو جائے کہ میرا رب میرے نزدیک ہے، تو اس کی مثال مراقب ہونے کی، یعنی کہ اپنی نگہبانی کرنے کی، کہ تو اپنی نگہبانی کر. اور اپنی نگہبانی کیا ہے؟ ہم شرم اور حیا کرتے ہیں لوگوں سے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری برائی یا ہماری کمزوری لوگ نہ دیکھ لیں. تمہیں جزا سزا لوگوں نے دینی ہے. تو جب تمہاری برائی اور تم اپنی کمزوری لوگوں سے چھپاتے ہو، لوگوں سے شرم، اس کو نام دیتے ہو شرم کا، کہ ہم لوگوں سے شرم کرتے ہیں. یہ شرم نہیں ہے، یہ فریب ہے. شرم تو وہ ہے جو تو اپنے آپ سے کرے. کہ جب تجھے کسی کا مال غصب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، جب کسی سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی، جب ملاوٹ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، جب دھوکہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو پھر بھائی تیرے پاس شرم کون سی ہے؟ تو لوگوں سے خوف زدہ ہے. اور جو لوگوں سے خوف زدہ ہوتا ہے وہ رب سے خوف زدہ نہیں ہوتا. اسے پھر اللہ کا خوف نہیں رہتا جو بندوں سے خوف کھاتا ہے. مگر وہ جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں وہ بندوں سے خوف نہیں کھاتے. گناہ نام کس چیز کا ہے؟ وہ کام جو ہم اعلیٰ اعلانیہ نہ کر سکیں. اور نیکی نام اسی چیز کا ہے جو سب کے سامنے کھلا کریں. تو اس کا مطلب ہے گناہ لوگوں سے ڈرنا ہوا، اور نیکی رب سے ڈرنا ہوئی. تو پھر لوگوں سے کیوں ڈرو جب جزا اور سزا اس نے دینی ہے؟ حیا لوگوں سے مت کرو، حیا اپنے آپ سے کرو. اور جس نے اپنے آپ سے حیا کی گویا اس نے اپنے رب سے حیا کی. اور جس نے اپنے رب سے حیا کی رب اس سے حیا کرتا ہے. پھر اس کو وہ رسوا نہیں ہونے دیتا. اور جو لوگوں سے حیا کرتا ہے رب اس کو رسوا کرتا ہے کہ تو مجھ سے حیا نہیں کر رہا، اپنے آپ سے حیا نہیں کر رہا، لوگوں سے حیا کر رہا ہے، تو مجھے فریب دے رہا ہے. تو پھر وہ رسوا کرتا ہے اس کو. اور خوبی کی بات یہ کہ دنیا کی بات ایسی ہے کہ تم 100 نیکیاں کرو، یہ واہ واہ کرے گا، اور ایک گناہ کرو، ساری نیکیاں تمہاری برابر اور تم گناہگار ہو گئے. سب پہ پانی پھیر دیں گے. اور تمہارا رب کہتا ہے تو 100 گناہ کر ایک نیکی کر، یعنی کہ توبہ کرو اور آ جا میرے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس کی دوستی اچھی ہے کہ جو 100 گناہ کرنے کے بعد بھی ایک نیکی میں ختم کر دیتا ہے. یا ان کی دوستی اچھی ہے
کہ جو 100 نیکیاں کرنے کے بعد بھی ایک برائی میں پکڑ لیتے ہیں. اللہ اللہ. تو بندے کو چاہیے کہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے، لوگوں سے حیا کرنے کے بجائے اپنے آپ سے حیا کر، اپنے رب سے حیا کر، اپنے رب سے ڈر. جب تو اپنے رب سے ڈرے گا تو کسی کے مال پہ قبضہ نہیں کرے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ. کسی کا مال نہیں کھائے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی سے فریب نہیں کرے گا. تو لہذا عبادت جو فرائض ہیں وہ تو ہم پہ قرض ہے، وہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، ہماری مرضی ہو یا نہ ہو، وہ ہم نے ادا کرنا ہے. اگر اس میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ، اور وہ بڑا کریم ہے. بے شک بے شک. لیکن اگر تیرے سے کوئی کوتاہی خلق کے معاملے میں ہو جاتی ہے تو یہی معاف کرے گی، وہ معاف نہیں کرے گا، اور یہ معاف کرنے والے نہیں. یہ معاف کرنے والا. تو ان سے کوئی کوتاہی نہ کر، ان سے اپنا دامن بچا کے رکھ. اور اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے تو ہم صحیح مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمانیت سلامتی سے ہے. اسلام جو ہمارا مذہب ہے وہ سلامتی ہے. ہمیں لقب مومن کا دیا. مومن کے معنی ہیں امن والا. تو کیا ہم امن والے ہیں؟ ہم امن والے کب ہوتے ہیں؟ ہم امن والے جب ہوتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے ارادے سے ہمارا بھائی محفوظ ہو جائے. اگر ہمارے پڑوسی کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے عزیز اقارب کو ہمارے کسی ارادے سے اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی خطرہ نہ رہے، ہمارے کسی عمل سے اس کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی خطرہ نہ رہے تو تم امن والے ہو گئے، مومن ہو گئے. اور جب تک اس کو خطرہ ہے، جب تک تم مومن نہیں ہے. اب ہم اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں کہ ہم سے لوگ کتنے مطمئن ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم سے خطرہ نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے ارادے سے محفوظ ہیں. تو گویا اگر ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ہمارے ارادے سے، ہمارے شر سے، ہمارے ظلم سے محفوظ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خدا سے راضی ہیں کہ اس نے جس حال میں ہمیں رکھا ہوا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. اس کی رضا یہ ہے کہ کسی میری خلق کو نقصان تمہارے سے نہ پہنچے، تو نہیں پہنچ رہا. وہ کہتا ہے کہ کسی کا حق نہ رکھ اپنے پاس، تو نہیں رکھا ہوا. یہ رضا ہے. یہ رضا کی سب سے نیچی قسم ہے. حضرت شیخ نجم الدین کبرا قلندر ایک بزرگ گزرے. ایک بزرگ آپ سے ملنے آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیسے زندگی بسر ہو رہی ہے، کیسے گزر بسر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسے کرنا ہے، اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. تو وہ مسکرائے حضرت نجم الدین قلندر. تو انہوں نے کہا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے بہت اچھا کہا، ایسے ہی ہونا چاہیے. مگر ایسا ہمارے ہاں بغداد کے کتے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ان کو مل جاتا تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور پھر کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ملتا ہے تو بانٹ دیں، نہیں ملتا تو صبر شکر کرتے ہیں اس کو.
اگر مل جائے واہ تو تقسیم کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو شکر ادا کر دیں گے آج جان چھوڑی رہی ہے۔ واہ واہ اب بات دونوں کی درست ہے اپنی اپنی جگہ، لیکن ایک شکر کا اسفل مقام ہے، ایک شکر کا اعلیٰ مقام۔ یہ اصل شکر اس کا ہے جس کے پاس نہیں ہے، وہ کہے گا تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے اس طرح رکھا، اور جس کے پاس ہے اگر وہ شکر کر رہا ہے تو وہ کیا کمال کر رہا ہے؟ اس کا شکر اس میں کہ جو مجھے دیا وہ تقسیم کر دے، بانٹ دے، اس کا شکر اس میں ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا صبر اس میں نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ صبر کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ وہ تو صبر کے سوا کرے گا کیا؟ اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اس کو شکر کرے، اور جس کو مل جائے اس کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور تقسیم کر دے۔ انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جتنا زور حقوق العباد پہ دیا ہے اتنا حقوق اللہ پہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادت، ساری نیکی جو ہے وہ حقوق العباد میں مضمر ہے۔ حقوق اللہ تو بہت آسان ہے، حقوق اللہ تم پہ ہیں کتنے؟ وہ ہیں حقوق اللہ تم پر جو فرائض ہیں تم پر۔ اور فرض کتنے؟ 5 فرض۔ ایک کلمہ پڑھ اور اس پہ قائم ہو جا، اور مرتے دم تک اس پہ قائم رہے، یہ اللہ کا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز پڑھ، 5 وقت کی فرائض ادا کر، دوسرا حق اللہ کا یہ۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب روزے آئے اور وہ رمضان کا مہینہ پائے تو روزے رکھ۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب تجھ پہ زکوٰۃ صاحب نصاب ہو جائے، زکوٰۃ لازم ہو جائے تو اس کو ادا کر۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب تو اتنا احساس تیرے پاس ہو جائے گا تو اس سے حج کر سکتا ہے تو حج کر لے، اور بھی ایک دفعہ کا حکم ہے کہ ایک دفعہ ضرور کر لے۔ اب بتاؤ اللہ کے حقوق کتنے آسان اور ختم ہو گئے۔ باقی سارا اسلام لوگوں کے حقوق پہ۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآن صرف 3 باتوں پر ہے، چوتھی بات قرآن میں کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ 3 باتیں ہیں: ایک عقیدہ کہ قرآن نے تمہیں عقیدہ دیا ہے، ایک احکام اور ایک اخلاق۔ عقیدے کا فائدہ، جس کا درست عقیدہ ہوگا یہاں پر، اس کا فائدہ اس کو یہاں نہیں ہونے والا، اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا، اور وہ انفرادی ہوگا کہ اگر میرا درست عقیدہ ہے، صحیح ہے، میں صحیح عقیدے پہ ہوں، میرا بیٹا نہیں ہے، میرا باپ اس عقیدے پہ نہیں ہے، تو ان کو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، میرے عقیدے سے صرف مجھے ہی ہوگا۔ یہ انفرادی فائدہ ہے۔ اب دوسرا احکام ہے۔ احکام جو ہے یہ معاشرے کی ترتیب بنانے کے لیے ہے، کہ معاشرہ ایک ترتیب میں رہے، حدود قائم کری
کہ وہ اس حدود میں رہے، اس کا نام احکام ہے. اور وہ حدود جو ہیں وہ تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کی تمیز کرائی گئی ہے. اس کا فائدہ احکام کا صرف ان لوگوں کو ہے جو اسلام پر عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بھی ایک گروہ کو ہے، تمام عالم اقوام کو نہیں ہے. کسی کافر کو تمہارے احکام کا فائدہ نہیں ہوگا. تمہیں ہونا ہے، پوری ایک قوم جو مسلمان گروہ ہے ان کو ہونا ہے اس کا فائدہ، کہ وہ اس پر رہیں گے تو فائدہ ہوگا. تیسری چیز ہے اخلاق. اس کا فائدہ جو ہے وہ تمام بنی نو آدم کو. اگر تم دودھ میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہو تو ساری مسلمانوں کے بیچ رہے ہو کیا؟ تم مسلمان کو بھی بیچ رہے ہو، ہندو کو بھی بیچ رہے ہو، عیسائی کو بھی بیچ رہے ہو، سکھ کو بھی بیچ رہے ہو، سب کو نقصان ہو رہا ہے اس کا. اور اگر تم ملاوٹ کر کے نہ بیچو اور خالص بیچو اور اصلی بیچو تو سب کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اخلاق کا فائدہ اجتماعی ہے. اور یہ بات اخلاقیات میں ہی آتی ہے کہ تو کسی سے حسد نہ کر، تو کسی کے مال پہ قبضہ نہ کر، تو کسی جائیداد پہ قبضہ نہ کر. ایک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ 2 الفاظ کی حدیث اور سارا دین مضمر ہے اس میں، تمام اخلاقیات کی. یعنی کہ آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث بیان فرما کر یعنی کہ اخلاق کو ایک درجہ کمال پر پہنچا دیا. آپ نے فرمایا کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرتا. بس یہ عزیز مبارکہ کے الفاظ، اس آپ کے کلمات نے اخلاق کو درجہ کمال پر پہنچا دیا. اگر خالی اس پہ عمل کر لینا ہم مسلمان تو دنیا کی عظیم قوم ہے. اگر میں یہ ہوں، میں اپنی مثال کرتا ہوں کہ یہ کہ میں اگر نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے دھوکہ دے تو پھر میں کسی کو کیوں دوں؟ اگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری جائیداد پہ قبضہ کرے تو پھر میں کسی کی کیوں کروں؟ اگر میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کی بے عزتی کروں، کوئی میری بے عزتی کرے تو پھر میں کسی کی کیوں کروں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری تہذیب کرے تو میں کسی کی کیوں کروں؟ اگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے ملاوٹ والا دودھ دے یا ملاوٹ والی مرچیں دے یا سڑی گلی کھانا یا سبزیاں دے، دھوکے سے مجھے دے جائے تو میں کسی کو کیوں دوں؟ تمام اخلاق اس 2 کلمات میں مضمر ہے. اگر مسلمان ان 2 کلمات پر یہ عمل کر لے خالی تو ان کی اصلاح ہو جائے. یہ دنیا میں عظیم ترین قوم ہے. اچھا، خوبی کی بات یہ کہ نیکی کا کانسیپٹ ہر مذہب میں ہے، ہر مذہب نیکی کی دعوت دیتا ہے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے نیکی کر کے دکھائی. صرف یہ دعوت نہیں دیتا بلکہ کر کے دکھائے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم نیکی کر کے دکھائیں، یا خالی اس پہ دعوت پہ ہی رہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو دوسروں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، خود عمل کرنا نہیں چاہتے اس پہ. ہم یہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو جا، بس میں مسلمان ہو جانا ہوں.
تو دین مسلط کرنے کا نام نہیں ہے کسی پر بھی. دین تو گویا ایک طریقہ زندگی ہے، زندگی گزارنے کا، سہل و رسول زندگی گزارنے کا دین ایک طریقہ ہے. اس پہ عمل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اگر اچھی گزارنا چاہتا ہے تو دین کے ساتھ گزارے. اس لیے کہ دین تجھے ہر طرح کا تحفظ دیتا ہے، ہر طرح کا تیرے حق کو تحفظ دیتا ہے. تو جب میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام حقوق کا تحفظ رہے تو مجھے چاہیے میں دین پہ زندگی گزاروں. اب جب دین پہ زندگی گزارتے ہیں ہم یہاں پر تو اس کا انعام یہ ہے کہ رب کہتا ہے کہ تم نے میرے کہنے پہ، میرے دین کے مطابق جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح زندگی گزاری، اب تیرا انعام یہ ہے کہ تو اس جنت میں آ. تو جنت تو اس زندگی کا انعام ہے جو تم دنیا میں گزار رہے ہو، مگر وہ انعام ویسے ہی ہوگا جیسے تم گزارو گے. بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی دین پہ زندگی گزاریں کہ ہم اپنا تحفظ، اپنے بچوں کا تحفظ چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی دین پہ زندگی گزارنے کی ترغیب دیں، نہ کہ ان پہ دین مسلط کریں. کہتے ہیں بزرگ کہ تبلیغ زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ عمل سے ہوتی ہے. تمہارا عمل تبلیغ ہونا چاہیے. تو جس کے عمل سے تبلیغ ہو وہی مسلمان ہے. اب یہ دین اسلام دعوت عالمگیر ہے، اس میں ہر مسلمان مبلغ ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرے. مگر کسی کو بھی درس دے تو وہ دے جو خود نہ کرتا ہو. جس پہ خود عمل کرتا ہو اس پہ عمل کرنے کی ترغیب ہے. یہ نہیں کہ میں جس حال میں ہوں مجھے رہنا تو بس تم مسلمان ہو جاؤ. بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے ترغیب دے. آج تم اچھی زندگی گزارو گے اسلام کے مطابق، تمہارے گھر والے آٹومیٹک اسلام پہ آ جائیں گے. ہم پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ اسلام چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں کہ بھئی نفاذ مصطفیٰ ہو جائے، نظام مصطفیٰ کا نظام نافذ ہو جائے. پہلے تو اپنے ایک گھر میں کر لے اور پھر پڑوسی کو ترغیب دے کہ وہ اپنے گھر میں کر لے. اگر ایک ایک مسلمان اپنے گھر میں خود اسلام نافذ کر لے تو پوری دنیا میں کیا پورے جہاں میں اسلام نافذ ہو جائے گا خود ہی. میں اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن حکومت میں نظام مصطفیٰ لانا چاہتا ہوں. تو یہ تو منافقت ہے. اور دین سیدھا سیدھا ہے، صرف لوگوں کے حقوق دیکھو کیا ہے اور اللہ کا حق دیکھو کیا ہے. جو اللہ کا حق ہے وہ اس کے حق کی طرح ادا کرو، جو لوگوں کے حق ہیں وہ ان پہ ادا کرو. نہ تمہیں کسی گروہ کی، نہ کسی فرقے کی، نہ کسی مذہب کی کسی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. تم مسلمان ہو جاؤ گے بس. تو یہ ہے کہ پہلے قوم مسلمان ہو جائے، بعد میں فیصلہ کر لے کہ بھائی کس مذہب کے ساتھ ہو گئی، کہ یہ حنفی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، کون ہے کون نہیں ہے. پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور ہم اسلام پر عمل کرنے لگیں. اسلام کا نام لینا تو مسلمانیت نہیں ہے نا، اسلام پر عمل کرنا مسلمان ہونا ہے. تو ہم اس طریقے سے عمل کریں کہ جس طریقے سے حکم ہے. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اور دین اسلام میں پورے داخل ہو. پورے داخل ہونے سے مراد ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کے حق اور اللہ کے حق اور اس کے رسول کے حق کو پہچانو.
اور اس پر عمل کرو. بس تم سے اور کچھ نہیں چاہتا. اب جب تم اس پر عمل کر لو، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لو، تو آج تم وہ کر لو جو وہ چاہتا ہے، کل جو تم چاہو گے وہ کرے گا. ہم وہ کرتے نہیں جو وہ چاہتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں. بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اتنا کہا سنا، اگر کچھ غلط ہو تو معاف کرنا، اور کچھ عمل کرنے کے قابل ہو تو ضرور عمل کرنا. انشاءاللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ اگر ایک عمل کرنے کی بھی توفیق ہمیں دے گا تو ہمیں بھی ثواب ہو، ہماری بھی آخرت اچھی ہو، تمہاری بھی آخرت اچھی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم کرے، ہمارے بزرگوں کے طریقے پہ ہمیں رکھے، اور ہمیں صحیح دین اسلام پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.